الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 4th لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہماری توضیح توقید کتاب تقریباً اختتام کے قریب ہے، چند ایک اس کی کلاسز باقی ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ رضا الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر اپنا سوال پیش کر دوں گا۔ کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ یہ ہے سمت قبلہ کے بارے میں، اور یہ پوری کی پوری کلاس ہمارے جو ہے تیسرے لیول میں بھی ایک گزر چکی ہے، یہی کلاس ایک دفعہ۔ اس کے اندر المختصر تو یہی کہ مفتی صاحب نے جب سمت قبلہ کا باب پڑھایا تو اب طلبہ کرام بعض کو اس کو سمجھنے میں دشواری ہوئی، پھر مختلف جگہ پر خطوط لکھے گئے اور پھر وہاں سے جس طرح کے عجیب و غریب یہ جوابات موصول ہوئے تو ان کا مفتی صاحب نے ذکر فرمایا۔ حیت کے ضروری مباحث سے ایک سمت قبلہ بھی ہے، اور اس کا جاننا مسلمانوں کو جس قدر ضروری ہے، افسوس کہ لوگ اس قدر غافل ہیں۔ عوام یا عام مسلمانوں کو کون پوچھتا ہے؟ خواص میں زیادہ جاننے والا وہ شخص ہوگا جو یہ جانے کہ مجھے اس کا علم نہیں اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرے یا جاننے والے کی طرف ہدایت کرے۔ گزشتہ سال شرح چغمینی پڑھانے میں قوس سمت کے بیان میں سمت قبلہ کا ذکر آ گیا۔ میں نے اس کی اہمیت و ضرورت کے ساتھ لوگوں کی بے توجہی اور بے پرواہی اور جاننے والوں کی غلطی بیان کرتے ہوئے تقریر کیا کہ جو اپنے کو اس فن کا جاننے والا سمجھتے ہیں، ان میں بعضوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عرض بلد اگر عرض مکہ معظمہ سے زائد ہے تو جنوب کی طرف ذرا جھکتے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور اگر عرض بلد کم ہے تو شمال کی طرف مڑتے ہوئے کھڑے ہونا کافی ہے۔ حالانکہ یہ کلیہ بالکل غلط۔ بطیر بلاد شمالی ہیں اور سمت قبلہ بھی ان کا شمالی ہے، یعنی اگر نقطہ مغرب سے شمال کی طرف انحراف کریں گے جب قبلہ کو منہ ہوگا۔ بعض طلبہ پر اس کا تصور دشوار ہوا۔ اب چونکہ اگر زمین فلیٹ ہوتی، بالکل سیدھی ہوتی، پھر تو اسی طرح ہوتا، لیکن چونکہ زمین اس طرح نہیں بلکہ زمین گول ہے تو لہٰذا یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا اب طلبہ نے استفتاء مثلاً علماء ٹونک، رامپور، دہلی، لکھنؤ، دیوبند، سہارنپور، امرتسر، تھانہ بھون، اعظم گڑھ، کلکتہ، مدراس، حیدرآباد، اب یہ یہاں پر مختلف مکاتب فکر کے پاس بھیجا، یعنی اہل سنت ہی نہیں، اہل سنت کے علاوہ دیگر مکاتب کے مدارس میں بھی انہوں نے سوالات بھیجے۔ ان میں اکثر نے سکوت فرمایا، بعض نے اپنی عدم دلچسپی کا اظہار کیا، یعنی بعض نے تو جواب ہی نہیں دیا، بعض نے بتا دیا کہ بھی ہماری اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ خیر ہم غنیت است آدمی نہ جانیں اور یہ جانیں کہ ہم نہیں جانتے تو چندہ مذائقہ نہیں۔ بعض نے اپنی عالم کہلانے کی محفوظ رکھنے کے لیے جواب سے سرفراز فرمایا، مگر ہزار افسوس کہنا پڑتا ہے کہ ایسے جواب سے 1000 درجے بہتر تھا کہ وہ بھی سکوت کرتے اور جواب نہ دیتے۔ جناب مولانا مولوی سید سلیم صاحب احمد صاحب ریاست ٹونک، جناب مولانا مولوی محمد فضل حق صاحب پرنسپل مدرسہ عالیہ ریاست رامپور، جناب مولانا مولوی محمود صاحب رائی ویٹ مدراس، جناب مولانا مولوی حفیظ اللہ صاحب ندوۃ العلماء لکھنؤ، جناب مولوی انور شاہ صاحب صدر المدرسین دیوبند، جناب مولوی سید سلیمان صاحب دارالمصنفین اعظم گڑھ، جناب مولوی ابوالکلام صاحب آزاد کلکتہ،
جناب مولوی کفایت اللہ صاحب دہلی، جناب مولوی ماجد علی صاحب صدر مدرس مدرسہ عالیہ کلکتہ، جناب مولوی عبد اللطیف صاحب مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، جناب مولوی ثناء اللہ صاحب ایڈیٹر اہل حدیث امرتسر، جناب مولوی اشرف علی صاحب تھانہ بھون ضلع مظفر نگر۔ اب ان کی بارگاہ میں یہ بھیجے گئے، یعنی جس بھی عالم کے صاحب کو بھیجا گیا ان کا نام لکھا گیا۔ آگے لکھا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ کلکتہ، پٹنہ، گیا، الہ آباد، اس کا سمت قبلہ شمالی ہے یا جنوبی؟ ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ ان سب جگہوں کا قبلہ جو ہے وہ شمالی ہے، چونکہ یہ سب شہر مکہ معظمہ سے زائد الارض ہیں، اس لیے خیال ہوتا ہے کہ سمت قبلہ ان شہروں کا جنوبی ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے جس کا جتنا بڑا عرض بلد ہے وہ اتنا زیادہ شمال کو ہٹا ہوا ہوگا، تو جو خانہ کعبہ کے مقابلے میں بھی زیادہ ہٹا ہوا ہے تو اس کا قبلہ جنوبی ہونا چاہیے۔ نیز وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ سمت قبلہ میں عرض حرم سے عرض البلد کے زائد یا کم ہونے کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ عرض موقع کے کم یا زائد یا کم ہونے پر انحراف کا مدار ہے۔ اب سوال آگے ہوتا ہے کہ عرض موقع کیا چیز ہے اور سمت قبلہ نکالنے کا کیا قاعدہ ہے، اور ان سب شہروں میں سمت قبلہ کے لیے نقطہ مغرب سے شمال کو مڑنا ہوگا یا جنوب کو؟ یعنی پوری دنیا نہیں پوچھی، صرف 2-3 شہر پوچھیں، اور کس قدر کتنے درجے کتنے دقیقے انحراف سے مصلی کا رخ سمت قبلہ کو ہوگا؟ بینو توجرو۔ اب یہ سوال طلب کیا گیا، 2-3 سوالات تھے۔ سب سے پہلے عرض موقع نمود کا طلب کیا گیا کہ وہ کیا چیز ہے، ان شہروں کا قبلہ کس طرف ہوگا، اس طرح سے۔ تو سب سے پہلے تھانہ بھون سے جواب آیا، السلام علیکم، میں سوال ہی نہیں سمجھا، اور سمت قبلہ نکالنے کا قاعدہ کسی حیت دان سے پوچھا جاوے، شاید مدرسہ دیوبند سے اس کا جواب موصول ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اب یہ انہوں نے معذرت کر لی۔ اشرف علی، اس کے جواب میں اسی دن خط بھیجا گیا، گرامی نامہ موصول ہوا۔ میرا سوال یہی کہ کلکتہ، پٹنہ، گیا، الہ آباد سے مکہ معظمہ پچھم دکن طرف ہے، اس لیے خیال ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے میں قبلہ کی طرف رخ کرنے کی یہ صورت ہوگی کہ ذرا سا دکن مڑتے ہوئے پچھم رخ کھڑے ہوں، مگر ایک مولوی صاحب جو حیت دان ہے کیا یہ فرماتے ہیں کہ ان شہروں میں پچھم سے ذرا اتر طرف مڑتے ہوئے کھڑے ہونے سے مصلی قبلہ رخ ہوگا۔ یہ کہنا ان کا صحیح ہے یا نہیں، اور نماز میں کس طرح مڑ کر کھڑا ہونا چاہیے، یا ٹھیک پچھم یعنی مغرب کی طرف؟ بینو توجرو۔ قاعدہ سمت قبلہ کے لیے دیوبند خط لکھ دیا ہے، اس خط کا جواب یہ آیا 786، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الجواب فی در ہوا فی قرآ۔ ابھی آگے انہوں نے عربی عبارت لکھی اور آگے پھر ارشاد فرما رہے، اس سے معلوم ہوا کہ جمہور مسلمین نے جس سمت پر مساجد بنائی ہیں ان کو غلط نہ کہنا چاہیے، پس تحقیقات مذکورہ فی سوال سے احتراز لازم ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے قواعد کو صحیح گمان کر کے تھوڑا بہت تفاوت مساجد عامہ میں ثابت بھی کر دے تو اس سے سمت کا غلط ہونا لازم نہیں آتا، جیسا کہ قول در مختار وغیرہ کے تحت شامی کے ملاحظہ کرنے سے بغومی معلوم ہو سکتا ہے، اور دور والوں کو سوائے جہت کے اور کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ عین کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کے واسطے ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے، واللہ عالم۔ اب دیکھیے یہ انہوں نے جواب دیا تھا، سوال گندم جواب چنا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ جواب سوال سے جس قدر بے تعلق ہے یہ اہل علم پر مخفی نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غلطی سے کسی اور جگہ کے استفتاء کا جواب یہاں آ گیا ہے، اس میں ان باتوں کا جواب ہے جو سائل نے دریافت نہیں کیا، اور جو باتیں سائل نے پوچھی تھیں ان کا جواب نہیں آیا۔ سوال یہ نہیں تھا کہ صحابہ تابعین نظام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو محراب بنوائے ہیں وہ معتبر ہیں یا نہیں، جو عبارت در مختار وغیرہ سے جواب ہو، یعنی یہ جواب دیا جائے در مختار وغیرہ سے۔ نہیں، یہ سوال تھا کہ ان محرابوں کے ہوتے ہوئے تحری جائز ہے یا نہیں، کہ عبارت زائلئی کی ضرورت ہو۔ نہ یہ پوچھا گیا تھا کہ ہم کو ان کا اتباع کرنا چاہیے یا کیا کہ عبارت خانیہ لکھنے کی ضرورت پڑے۔ نہ یہ دریافت کیا گیا تھا کہ فلکی کا یعنی علم فلکیات جاننے والے کا ان مساجد میں انحراف کرنا قابل اعتماد ہے یا نہیں، جو بات کی عبارت اور فتاوی خیریہ سے استفادہ کا اشعار فرمایا جائے۔ نیز سوال یہ بھی نہ تھا کہ قول فلکی کے اعتبار و عدم اعتبار میں اختلاف کس وقت ہے، جو شامی کی دوسری عبارت لکھی گئی۔ نہ یہ بات پوچھی گئی تھی کہ جمہور مسلمین نے جس سمت مساجد بنائی ہیں ان کو غلط کہنا کیسا ہے۔ یہ شروع میں جو عربی باتیں ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔
اس جواز سے افادہ بخشا جائے کہ ان کو غلط نہ کہنا چاہیے۔ نیز سائل نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ جو شخص اپنے قواعد کو صحیح گمان کر کے تھوڑا بہت تفاوت مساجد عامہ میں ثابت کرے تو اس سے سمت قبلہ کا غلط ہونا لازم آتا ہے یا نہیں۔ جو جواب میں ارشاد ہو کہ اس سے سمت قبلہ کا غلط ہونا لازم نہیں آیا۔ نہ ہی سائل نے یہ دریافت کیا تھا کہ دور والوں کے لیے اصابت عین چاہیے، یعنی عین سمت قبلہ کو چاہیے، یا اصابت جہت یعنی 45 درجے کے اندر اندر کسی بھی جانب ہو جائے، کہ دور قول در مختار پیش کرنے اور شامی دیکھنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اور نہ ہی سائل کا یہ سوال تھا کہ دور والوں کو سوائے جہت کے اور کچھ معلوم ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جو یہ جواب ہو کہ دور والوں کو سوائے جہت کے اور معلوم ہو سکتا ہے۔ نہ یہ سوال تھا کہ دور والوں کے لیے عین کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کا کوئی ذریعہ ہے یا نہیں، کہ جواب میں ارشاد ہوا عین کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کا ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے۔ سائل نے اپنا خیال لکھا تھا کہ کلکتہ، الہ آباد، پٹنہ، گیا میں دکن پر مڑ کر کھڑا ہونے سے استقبال قبلہ ہوگا۔ اس کا جواب کچھ نہ آیا کہ یہ خیال صحیح ہے یا غلط۔ سائل نے ایک مولوی صاحب کا قول لکھ کر وہ ان شہروں میں ذرا اتر طرف مڑ کر کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، اس کی تصحیح یا تغلیط چاہی تھی۔ اس کے متعلق بھی کوئی جواب نہیں آیا ان کا یہ کہنا صحیح ہے یا غلط۔ سائل نے صراحتاً نفس مسئلہ دریافت کیا تھا کہ ان شہروں میں نمازی کو کس طرح مڑ کر کھڑا ہونا چاہیے، یا ٹھیک پچھم طرف یعنی مغرب کی طرف۔ اس کا کچھ جواب نہیں آیا۔ غرض سائل نے جن 3 چیزوں کا دریافت کیا تھا اس کو تو ہاتھ نہ لگایا، اور 10 باتیں جو جواب میں تحریر کی گئی تھیں یہ وہ بالائی باتیں ہیں جن سے اصلاً سوال ہی نہیں ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید سمت قبلہ ہی کے متعلق اور کسی نے استفتاء بھیجا ہو اور ان 10 باتوں کو دریافت کیا ہو۔ بھول سے اس کا جواب سائل کے پوسٹ کارڈ پر لکھا گیا، یہاں کا پتہ لکھا ہونے کی وجہ سے، اور وہ یہاں چلا آیا اور سائل کے سوالوں کا جواب وہاں چلا گیا ہو۔ خیر بار کا جو کچھ بھی ہو، یہ جواب ایسا ہی ہے کہ اس جواب دینے سے نہ دینا بہتر تھا۔ نہ بھون کے بعد اس کے بعد پھر تھانہ بھون کے بعد دوسرا خط امرتسر سے آیا، مگر جواب کے بدلے یعنی جواب نہیں بھیجا، ایک مطبوعہ اشتہار تھا جس میں خریداری اخبار کی ترغیب کے علاوہ لکھا تھا کہ جواب کے لیے لفافہ کے علاوہ 1 آنا غریب فنڈ کے لیے بھی بھیجنا چاہیے، تب جواب جائے گا۔ اب دیکھیے خالی آیا، اپنے اخبار کا حاشیہ اس کے ساتھ تھا، اور پھر ساتھ میں بولا کہ جی ایک جو ہے آنا غریب فنڈ کے لیے بھی دو اور ساتھ میں ڈاک خرچ بھی دو، اب پھر ہم خط بھیجیں گے۔ تو مولانا مکرم وعلیکم السلام، لفافہ موصول ہوا، اس میں اعلان سے واقف نہ تھا ورنہ اس اضاعت مال کی نوبت نہ آتی۔ جواب کے لیے لفافہ اور غریب فنڈ کے لیے ٹکٹ 1 آنا کا مرسل ہے، مہربانی فرما کر جواب سے مطلع فرما کر معذور ہوں، بہتر ہو تاکہ عام افادہ کی غرض سے اخبار اہل حدیث میں شائع فرما دیتے۔ اب یہ دیکھیں، اب آگے مجھ سے بیان فرما دے کہ بہتر یہ ہوتا کہ عام افادہ کی غرض سے اخبار اہل حدیث میں شائع فرماتے۔ چنانچہ اس دفعہ یہ جواب موصول ہوا کہ ہندوستان کا سمت قبلہ جنوب شمال کے مابین ہے، ہندوستان سارا حجر اسود کے کونے میں ہے۔ شریعت نے اتنی مشگافی یعنی پریشانی، زیادہ چھان بھی ان کی تکلیف نہیں دی۔ اب ٹھیک ہے، اب آگے پھر اپنی اسی عبارت کو عربی میں بیان کر رہے ہیں، ما بین الجنوب والشمال قبلۃ واللہ تعالی اعلم۔ مجھے مشہور مولوی فاضل کے اس جواب سے جس قدر تعجب ہوتا ہے، اس سے زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ جب یہی جواب دینا تھا تو جوابی پوسٹ کارڈ پر ہی آ سکتا ہے، یہ نہ صحیح تو اشتہار کے لفافہ میں ایک پرزہ پر لکھ کر بھیج دے سکتے تھے۔ آخر اس کی کیا ضرورت تھی کہ سائل کا 3 آنا صرف کرا کے 1 آنا اپنے غریب فنڈ کے لیے وصول کریں اور جواب ایسا دیں کہ اس سے نہ دینا کہیں بہتر تھا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہندوستان کا سمت قبلہ جنوب و شمال کے مابین ہے، تو کیا ہندوستان کے ہر شہر، ہر حصہ، ہر قصبہ، ہر مقام کا قبلہ، ہر وہ نقطہ جو ما بین الجنوب و شمال ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ہر مقام کا ایک خاص نقطہ ہے جو ما بین الجنوب و شمال واقع ہے، اور ان 4 شہروں میں سمت قبلہ کے لیے خاص انہی نقاط سے سوال تھا، تو پھر یہ عام گول مول بات سائل کو کیا فائدہ دے سکتی ہے اور اس سے کیا معلوم کر سکتا ہے، اور ان شہروں میں کس طرح منہ کر کے نماز پڑھنا حکم شرع سمجھے گا؟ علاوہ بر جنوب و شمال کے مابین تو سوائے ان 2 نقطوں کے یعنی پورے دائرے کو شامل ہے۔ یہ بھی نہ لکھا کہ مار بین الجنوب و شمال شرقاً یا غرباً کس طرف قبلہ ہے،
بلکہ اس کو ایسے نقطوں سے تعبیر کیا کہ شرکن ہی ہونا متبادر ہے، کہ شمال و جنوب کے درمیان نہیں فرماتے بلکہ جنوب و شمال کے درمیان، اور ظاہر ہے کہ اسلامی، عربی، فارسی اور رسم الخط دائیں سے بائیں کو سطر جاتی ہے۔ یوں ہی دائرہ کھینچنے میں خط کا یہی حال ہے، تو جنوب و شمال کے درمیان سے وہی قوس متبادر ہوگی جو پورب طرف ہے، یعنی مشرق کی طرف۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان کا قبلہ پورے جانب جنوب و شمال کے درمیان ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، ہندوستان سارا ہجر اسود کے کونے میں ہے۔ آج تک تو سب لوگ یہی کہتے آئے کہ ظرف کو مصروف سے بڑا ہونا چاہیے، برابر بھی ظرفیت کی صلاحیت نہیں رکھتا، مگر یہ عجیب بات ہے کہ سارا ہندوستان جو 8 درجے عرض بلد سے 34 درجے عرض بلد اور 60 درجے طول سے 104 درجے تک طولن آباد ہے، اتنی وسیع آبادی جس کا رقبہ 10,50,000 مربع میل ہے، وہ نہ ملک عرب، نہ پورے صوبہ حجاز، نہ شہر مکہ، نہ بیت اللہ شریف، نہ اس کی دیوار، نہ حجر اسود، بلکہ حجر اسود کے بھی کونے میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر یہ مراد ہو کہ ہندوستان حجر اسود کی سمت میں ہے تو یہ بھی غلط ہے کہ حجر اسود خانہ کعبہ کی جنوبی دیوار میں ہے، نہ شرقی میں۔ اور اگر بالفرض ہو بھی تو اس کو جواب سے کیا تعلق؟ ہندوستان 8 درجے سے لے کر 34 درجے تک ارضاً آباد ہے، اور مکہ معظمہ 2 درجہ 40 دقیقہ عرض پر ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ شریعت نے اتنی موشگافی کی تکلیف نہیں دی۔ جناب یہ مسئلہ کی تحقیق ہے، نہ موشگافی۔ سائل نے تو صرف دقیقہ پوچھا تھا جو 1 میل سے کہیں زائد ہوتا ہے، کہ کیا میل بھر کو موٹی چیز کے متعلق دریافت کرنے کو موشگافی کہتے ہیں؟ اور اگر فرض کر لیں کہ تکلیف نہیں دی تو ممانعت بھی تو نہیں کیا ہے۔ یہ آئے دن ان مسائل میں جو سنیوں کے خلاف آپ کے یہاں مروج معتقد ہیں تحریرات کا سلسلہ ہوا کرتا ہے، کیا شریعت نے اس کی تکلیف دی ہے؟ علاوہ بری قرآن شریف میں فولی وجہک شطر المسجد الحرام اور فولو وجوہکم شطرہ کا حکم آیا ہے۔ بغیر علم اس کی تعمیل کس طرح ہو سکتی ہے؟ کیا ما بین الجنوب و شمال کسی طرف منہ کر لیجئے شطر المسجد الحرام ہو جائے گا؟ کیا جناب کو خبر ہے کہ بیت المقدس کعبہ منسوخہ بھی بین الجنوب و شمال ہی ہے؟ کیا آپ کی تحقیق میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کیجئے یا بیت المقدس کی طرف ہر طرف نماز ہو جائے گی؟ آگے ارشاد ہوتا ہے، ما بین الجنوب و شمال قبلاتن، یہ آیت قرآن شریف کی تو ہے نہیں، ضرور ہے کہ حدیث ہوگی، اس لیے کہ قرآن حدیث کے سوا اور کسی سے تو اسناد ہی جائز نہیں۔ مہربانی فرما کر ارشاد ہوتا کہ یہ حدیث کیسی ہے، صحیح ہے یا ضعیف یا موضوع ہے، اور کس کتاب میں کس محدث نے کن روایت کے ذریعے اس کو روایت کیا ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، حضرت ابو ہریرہ اور ابن ابی شیبہ بہقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما بین المشرق والمغرب قبلۃ۔ اس حدیث صحیح کے معارض آپ کی پیش کردہ روایت ہے، ذرا تطبیق دے دیجئے تو بہتر ہے کہ کیا وہ ٹکڑا حدیث کا ہے یا اپنے جواب کو عوام کی نظر میں بھاری بھرکم بنانے کو جواب ہی کا ایک ٹکڑا عربی میں لکھ دیا کہ عوام خیال کریں کہ جواب مدلل ہے، مگر یہ خیال نہ کیا کہ اہل علم جو آپ کی اس اردو عبارت کو محمل جانتے ہیں، ہندوستان کا سمت قبلہ جنوب و شمال کے مابین ہے، اس جنوب و شمال کے مابین ہے، وہ آپ کی عربی ما بین الجنوب و شمال قبلتن کو بھی بے معنی جانیں گے۔ پھر اس تطویل الاتامل کا کیا حاصل؟ کیا جناب کو وہ حدیث شریف یاد ہے؟ اذا آتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، رواہ الشیخان۔ اور آپ کے خیال میں ما بین الجنوب و شمال قبلہ ہے تو قضاء حاجت یا استنجا کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ ٹھیک نقطہ شمال، یعنی اب وہ
استنجا کرنے کے لیے کس طرح رخ کر کے بیٹھے گا؟ نقطۂ شمال یا نقطۂ جنوب کو تاک کر استنجا کرے یا قضائے حاجت کو بیٹھے؟ کیوں جناب؟ شریعت نے نماز کے لیے تو موشگافی کی تکلیف نہیں دی، اور پیشاب پخانے کے لیے تو موشگافی ضرورت کرنی ہوگی، ورنہ آپ کا فتویٰ صحیح مان کر اس حدیث صحیح متفق علیہ کی تعمیل کس طرح ہو سکے گی کہ اپنی مولویت بنی رہنے کو جواب کی زحمت اٹھائی؟ اس سے 1000 درجے بہتر ہوتا کہ آپ جان لیتے کہ میں اس فن سے ناواقف ہوں اور واقف فن سے پوچھنے کی ہدایت کرتے۔ اس کے بعد تیسرا جواب سہارنپور سے آیا، الجواب حامدن و مسلین مسلمن، عرض بلد نصف النہار کی اس چھوٹی کو اس کو کہتے ہیں جو مودر النہار اور افق کے کتب کے درمیان ہو۔ پس ممالک مذکورہ چونکہ مکہ سے مشرق کی طرف واقع، شمال کی طرف تو طول بلد تو یقیناً ان ممالک کا مکہ سے زائد ہوگا۔ اب سوال دیکھا جائے گا کہ عرض بلد مکہ کے عرض بلد کے مساوی ہے یا کم ہے یا زیادہ؟ تیسری صورت میں مغرب اور جنوب کے درمیان، جنوب کے قریب سمت قبلہ ہوگا۔ دوسری صورت میں مغرب اور شمال کے درمیان میں سمت قبلہ کے درمیان میں شمال کے قریب قبلہ ہوگا۔ پہلی صورت یہاں ممکن نہیں۔ پہلی صورت میں انحراف شمالی جنوب سے مغرب کی طرف طول مکہ اور طول بلد کے فرق کے مقدار ہوگا، اور نقطہ مشرق و مغرب سے جنوب کی طرف مقدار فرق عرض بلد و عرض مکہ معظمہ کے، اور دوسری صورت میں شمال و جنوب سے مغرب کی طرف انحراف مقدار فرق کے طول مکہ معظمہ و طول بلد کرنا پڑے گا، اور نقطہ مشرق و مغرب سے شمال کی طرف بقدر فرق عرض بلد و عرض مکہ معظمہ۔ یہ مسئلہ حیت کے متعلق ہے اور تفصیلی طلب جواب مختصر لکھا ہے، عام آدمیوں کے سمجھنے کا نہیں۔ واللہ عالم۔ سائل نے 4 باتیں دریافت کی تھیں۔ اول، کلکتہ، پٹنہ، گیا، الہ آباد کا سمت قبلہ کیا ہے؟ دوم، شمالی انحراف ان شہروں کا کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ سوم، عرض موقع کی تعریف۔ چہارم، ان شہروں میں نقطہ مغرب سے کدھر اور کتنا انحراف کرنا ہوگا؟ افسوس کے جواب میں ان 4 باتوں سے تو کسی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ عرض موقع کی تعریف پوچھی تھی، عرض بلد کی تعریف لکھی کہ کیا عرض بلد اور عرض موقع دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ اگر نہ معلوم تھا تو سوالی سے اس کا پتہ چلاتے کہ نیز وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ سمت قبلہ میں عرض حرم سے عرض بلد کے زائد یا کم ہونے کا اعتبار نہیں، بلکہ عرض موقع سے کم یا عرض موقع سے زائد یا کم ہونے پر انحراف کا مدار ہے۔ پھر ان بلاد اربعہ کو ممالک سے تعبیر کرتے ہوئے مکہ سے مشرق یا شمال کی طرف واقع ہونے پر طول بلد کے زائد ہونے کو متفرق کرنا عجیب حیت دانی ہے۔ طول بلد میں شمال یا جنوب کو کیا دخل؟ جب 4 شہروں کا سمت قبلہ دریافت کیا گیا تھا اور وہ بھی نام بنام گنا دیے گئے تھے، تو یہ تعمیم کے دیکھا جائے گا کہ عرض بلد مکہ کے عرض کے مساوی ہے یا کم ہے یا زیادہ؟ آخر دیکھے گا کون؟ سائل نے تو اسی لیے سوال کیا تھا کہ جناب مجیب صاحب ان 4 شہروں کو دیکھیں کہ ان کے عرض کتنے ہیں، کیسے ہیں، مساوی ہے یا زائد یا کم؟ مگر ان شہروں کا عرض بلد معلوم ہو جب تو دیکھیں۔ کاش سائل کے ان الفاظ کو بخور دیکھتے کہ چونکہ یہ سب شہر مکہ معظمہ سے زائد العرض ہیں تو اس بے محل تشقیق میں پڑھ کر تضییق اوقات نہ فرماتے اور غلط جواب دے کر بنا میں بھرم نہ کھولتے۔ ارشاد ہوتا ہے تیسری صورت میں مغرب اور جنوب کے درمیان میں جنوب کے قریب سمت قبلہ ہوگا۔ اولاً یہ قاعدہ ہی بالکل غلط ہے، اور اس صورت میں کہ بلد مکہ معظمہ سے طول عرض دونوں میں زائد ہو جیسا کہ تیسری صورت میں فرض کیا گیا، تو کبھی ٹھیک نقطہ مغرب کو ہوا کرتا ہے قبلہ، یہ قبلہ ہے، قبلہ کبھی ٹھیک نقطہ مغرب کو ہوا کرتا ہے، اور کبھی شمال کو اور کبھی جنوب کو۔ شرح ملخص چغمینی
میں فاضل رومی فرماتے ہیں وعلم ان سمت الراس مکۃ فی ھذا القسم. اب یہاں سے پھر عبارت عربی کی بیان فرما رہے ہیں کہ جبکہ طول و عرض مکہ معظمہ سے زائد ہو، یعنی مکہ معظمہ سے شرقی شمالی ہو، تو ممکن ہے کہ سمت الراس مکہ بلد مفروض کے دائرہ والسمود پر واقع ہو. تو اس صورت میں سمت قبلہ ٹھیک نقطہ مغرب ہوگا، اور جو خط اس پر ہو کر گزرے گا خط مشرق و مغرب ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سمت الراس سے مکہ بلد مفروض کے دائرہ اول السمود سے شمالی ہو تو سمت قبلہ ربع غربی شمالی میں ہوگا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ سمت الراس مکہ بلد مفروض کے دائرہ اول السمود سے جنوبی ہو تو سمت قبلہ رابع غربی جنوبی میں ہو، جس طرح اس نقشے سے ظاہر ہے جو کتاب میں ہے. پر چندی کا خلاصہ یہ ہے کہ اس مقام کی تشریح یہ ہے کہ وہ دائرہ اول السمود مود النہار سے نقطہ مغرب و مشرق پر تقاطع کرتا ہے، اور ان دونوں کا غایت البعد بقدر عرض البلد کے ہوتا ہے، اور دائرۃ المیل کی جتنی قوسیں دونوں کے درمیان بلکہ تمام آفاقی کے درمیان نصف کی سب قوسیں جو ان دونوں کے درمیان ہوں گی سب عرض البلد سے کم ہوں گی، اور غایت البعد سے جو قوس جتنی دور ہوگی اقرب سے اتنی چھوٹی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ مکہ معظمہ کا عرض اسی قسم میں ان قوسوں میں سے کسی قوس کے مطابق ہو تو سمت الراس مکہ معظمہ کا اول السمود اور سمت البلد پر ہوگا، اور سمت قبلہ بیانی نقطہ مغرب کا ہوگا. یہ بھی ممکن ہے کہ عرض مکہ اس قوس سے زائد ہو تو سمت الراس مکہ معظمہ کا اول السمود کے شمال میں ہوگا، سمت قبلہ افق کے ربع غربی شمالی میں ہوگا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ عرض مکہ اس قوس سے کم ہو تو سمت الراس مکہ معظمہ کا اول السمود کے جنوب میں ہوگا، اور اس وقت سمت الراس افق کے ربع غربی جنوبی میں ہوگا، جیسا کہ مقتدی اس عمل کا ہے جو مصنف نے کتاب میں ذکر کیا ہے. اسی مضمون کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میاں حاضرہ شیخ الاسلام دارالمسلمین والمسلمین مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن خان صاحب نفعنا اللہ برکاتہ فی الدنیا والآخرہ اپنے رسالہ مبارکہ سمت قبلہ میں اس طرح تعریف فرماتے ہیں کہ فصل طول اگر 90 سے کم ہے تو عرض جنوبی، میں یہ عمود سمت الراس سے ہمیشہ شمال کو گزرے گا. اس عرض میں معدل سمت الراس سے شمالی ہے، اور سمت الراس مکہ معظمہ سے شمالی ہو تو عمود کو نقطہ اعتدال سے نکال کر سمت الراس مکہ پر گزرتا ہوا نصف النہار سے ملا. قطعاً سمت الراس بلد سے شمالی ہوگا، مگر عرض شمالی میں تینوں حالتیں ہوتی ہیں. اگر عرض البلد کے برابر ہے تو موقع عمود عین سمت الراس بلد ہے، یعنی بلد کا اول السمود ہی سمت الراس مکہ معظمہ پر گزرا ہوا ہے. اور اگر اس کا عرض البلد سے زائد ہے تو موقع عمود سمیت سمت الراس سے شمالی ہوگا، اور اگر عرض البلد سے کم ہے جنوبی ہوگا، جیسا کہ اس شکل سے ظاہر ہے. یہاں پر اب شکل بنائی گئی ہے. یہ شکل زیادہ بہتر تب سمجھ آ سکتی ہے اگر دائرہ اول السمود اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوا ہو. آگے پھر اسی طرح سے یہ جو مثال مفتی صاحب نے حل کی تھی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز کس طرح لی. تو اب یہ کہ یہ چیز ہو تو پوری گئی. اب مفتی صاحب نے جو مثال دی تھی تو اس مثال کو تفصیل سے سمجھایا. تو اب فرماتے ہیں ارشاد ہوتا ہے نقطہ مشرق و مغرب سے جنوب کی طرف مقدار فرق عرض بلد اور عرض مکہ معظمہ کے حصول والا صورت و فرض کی کہ عرض بلد مکہ کے عرض کے مساوی ہو. پھر اس میں مقدار فرق عرض البلد و عرض مکہ معظمہ کے کہاں سے آئے گا؟
क्या मुतसावी अर्ज़ शहरों में भी फ़र्क अर्ज़ मुतसव्वर है? बात असल यह है कि नावाकिफ़ जब वाकिफ़कार बनना चाहे, यानी जिन्होंने ये जवाब दिया तो वाकिफ़कार बनना चाहते थे कि वाकिफ़ जब वाकिफ़कार बनना चाहे तो जो कुछ कह जाए, यानी अपने आप को आलिम कहलाना है, ताज्जुब नहीं। फिर दूसरी सूरत का यानी तूल ज़ायद और अर्ज़ कम हो, हुक्म इरशाद होता है, और वो भी इस कदर आमियाना है कि मालूम होता है कि बेसमझे किसी किताब का तर्जमा कर दिया है, और इस बेसमझी को अच्छी तरह समझाया जाए, छुपाया जाए कि मसला हैयत के मुतालिक है। तफसील तलब जवाब मुख्तसर लिखा है, आम आदमियों के समझने का नहीं, ताकि कोई शख्स मुजीब साहब की बेइज्जती ना समझे, बल्कि इस बेमाना ख्वाब जवाब को पढ़ कर ये समझ ले कि इल्म हैयत का जवाब है, मेरे समझने का नहीं। इन शायरों में मौलवी साहब के जवाब से तो समत किबला के मसला में उसी ज़िला के एक देहाती मौलवी का जवाब कुछ बाला ही रहा। फरमाते हैं कि मेरे समझने का इन शहरी मौलवी साहब के जवाब से तो समत किबला के मसला में उसी ज़िला के एक देहाती मौलवी का जवाब कुछ बाला ही रहा, यानी कुछ बेहतर रहा। अगर इसमें तमाम जिहतों से जवाब नहीं, यानी उन्होंने मुकम्मल जवाब तो उनका भी दुरुस्त नहीं, लेकिन वो एक अनपढ़ शख्स, तो अब बता रहे हैं आगे उस देहाती का कि जवाब नहीं, ना सब जवाबात मुताबिक वाक़ई, ना दलील मुताबिक दावा है, ना उज़र ही काबिल कबूल है। सवाल ये क्या फरमाते हैं उलमा दीन इस मसले में कि हिंदुस्तान का समत किबला क्या है? मसाजिद जो सल्फ़ सालिहीन बना कर गए, इनका एतबार है या बरोए कायदा अहले हैयत जो समत निकले इसका कायदा है? जो शख्स बेकायदा अहले हैयत नमाज़ पढ़ता हो, नमाज इसकी हुई है या नहीं? और ये शख्स तमाम मसाजिद को गलत बताता है और ये कहता है कि समत किबला असली में और समत किबला मसाजिद में 500 कोस का फ़र्क है, और ये शख्स एक मस्जिद का इमाम है, दौर हालत इमामत समत मसाजिद से इनहराफ करके नमाज पढ़ता है और मुक्तदियान इसके समत को गलत जानते हैं। ऐसी हालत में इक्तदा इस इमाम की सही होगी या नहीं? बैयनो बिदलाइल व तफसील व तूजरू बिल अजरिल जजील। साइल पाँच बातें दरियाफ्त करता है, उनका जवाब तफसील मुदल्लिल बिदलाइल चाहता है। इसके जवाब में इरशाद होता है, जवाब जो लोग के बैतुल्लाह से गायब हैं उनका किबला जिहत काबा शरीफ है, जिस तरफ में काबा है उसी तरफ को रुख करके नमाज़ पढ़ें। मसलन जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान का किबला मगरिब की जानिब है, इनको मगरिब की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़नी चाहिए। अगर जुनूब और शिमाल की तरफ इनका मुँह हो जाएगा तो इनकी नमाज ना होगी, और जो जुनूब और शिमाल के बीच में रहेंगे तो नमाज हो जाएगी। और अगर कोई शख्स माफिक कायदा हैयत के 21.5 दर्जा अर्ज़ की तरफ करके नमाज़ पढ़ेगा तो इसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। इस वास्ते मक्का मुअज़्ज़मा 21.5 दर्जे में वाक़ हुआ है, और एक दर्जा तकरीबन 60 मील का होता है। तो जैसा नमाज और मस्जिद वालों की दुरुस्त है, ऐसे ही जो शख्स टेढ़ा होकर नमाज अदा करेगा दुरुस्त होगी। इस वास्ते के महाजात ऐन बैतुल्लाह की ना इस शख्स को हासिल हो सकती है जो माफिक हैयत के 21.5 दर्जे में नमाज़ पढ़ता है, ना इन लोगों को हासिल हो सके है जो इस दर्जे से दाएँ बाएँ होकर पढ़ते हैं। वजह इसकी यह है कि दर्जा होता है 60 मील का और बैतुल्लाह का अर्ज़ हिंदुस्तान की जानिब से कोई 32 हाथ की मिकदार है, तो ऐन बैतुल्लाह की तरफ क्यों कर मुतवज्जह हो सकता है। लिहाजा ये तकलीफ उस शख्स का और मसाजिद को गलत बताना महज गलत और बेसूद है। सबकी नमाज दुरुस्त है, और तफरका और टेढ़ा करना जमात का गलती, यानी जमात को टेढ़ा करना उस शख्स की गलती है। और सूरत बैतुल्लाह की और इसके महाजात की दुर्र मुख्तार और इसकी शरह में लिखी है, जिसका जी चाहे देख लेवे। अब देखिए कि ये भी जवाब दिया गया, अगर इसमें लिखी जाए तो शायद आम फाहम में ना आए, इसलिए नहीं लिखी गई। फ़कत यह जवाब जिस दर्जा इल्मी शान और हक़स ताकत से गिरा हुआ है अहले इल्म पर मख्फी नहीं, मगर एक बात का बहुत सख्ती के साथ लिहाज रखा गया है कि तोज़ी यानी वजाहत इस अंदाज से की जाए कि जिस कदर ज़्यादा तोज़ी की जाए और अगलाक पैदा हों, और दलील में इस अमर का अहतमाम किया गया कि जिस दर्जा मुदल्लल किया जाए इसी कदर पादर हो, यानी इसी कदर कमज़ोर हो, मजमून हो जाए नफ्स जवाब, इस कदर के जो लोग के
بیت اللہ سے غائب ہیں ان کا کعبہ جہت کعبہ شریف ہے، جس طرف میں کعبہ ہے اسی طرف کو رک کر کے نماز پڑھیں، درست ہے۔ آگے مثال دے کر سمجھانے اور اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہاں پر بھی دلیل در دلیل دی گئی کہ جس درجہ مدلل کیے جائے اسی قدر، یعنی وہ کمزور جب مضمون ہو جائے نفس جواب اس قدر کہ جو لوگ کہ بیت اللہ سے غائب ہیں ان کا کعبہ جہت کعبہ شریف ہے، جس طرف میں کعبہ ہے اسی کا رخ کر کے نماز پڑھیں، درست ہے۔ آگے مثال دے کر سمجھانے اور اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا جو لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان کا قبلہ مغرب کی جانب ہے تو ان کو مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اس توضیح میں ایک محض غلط بات بتائی گئی ہے کہ ہندوستان کا قبلہ مغرب کی جانب ہے۔ ہندوستان ایک بہت وسیع آبادی ہے تو ہر جگہ کا قبلہ ہرگز مغرب کی جانب نہیں ہے، اور نہ ہی ہندوستان والوں کو مطلقاً مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم شرعی ہے۔ اس توضیح نے اصل جواب کو بھی تہلکہ میں ڈال دیا کہ جہت کعبہ شریف کا مفہوم مجیب صاحب کے خیال میں وہ ہے کہ جس روح سے ہندوستان کا قبلہ مغرب کی جانب ہوتا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص موافق قاعدہ 21.5 درجہ عرض کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ بالکل بے معنی فقری۔ اگر 21 درجہ عرض سے مراد مکہ معظمہ ہے تو اولاً کسی جگہ کی تعین صرف عرض سے نہیں ہوا کرتی۔ شرق و غرب میں ہزارہ آبادی اس عرض پر بسی ہوئی ہے جب تک طول نہ بیان کیا جائے کسی جگہ کی تعین ناممکن ہے۔ ثانیاً یہ کہ 21.5 درجہ مکہ معظمہ کا عرض بھی نہیں ہے، بلکہ پہلے 21 درجہ 40 عقیقے لیا جاتا تھا، جیسے حروف میں بلفظ کام یہ لکھ سکتے تھے، یعنی کا میم، یہ کام نہیں ہے، کا میم، کا کا مطلب 21 درجے، میم کا مطلب 40 دقیقے، 21 درجے 40 دقیقے، اور اب تحقیق سے 21 درجے 25 دقیقے ثابت ہوا ہے، یعنی کا ثالثاً 21.5 درجہ عرض کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی صورت کیا ہوگی، اس کو تو بتایا ہی نہیں، جو بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی جو اصل چیز بتانی تھی۔ برابین یہ کہ اگر 21.5 درجہ عرض سے مراد مکہ معظمہ ہی ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص مکہ معظمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ یہ افادہ کس قدر احتمال سے پر ہے، یعنی یہ بہت زیادہ اس کے اندر احتمالات ہیں۔ خامساً یہ ہے کہ پھر اس کو ایسے مرے گرے لفظ سے تعبیر کرنا ہے کہ اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ لیاقت و قابلیت کا دریا بہانا ہے۔ آگے اس دعویٰ کو مدلل کرنے کی کوشش کی، یعنی پہلے ایک دلیل دی، پھر اس کو مدلل کرنے کی کوشش کی، پھر اس کو پھر مدلل، اس کے اوپر پھر دلیل، کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اس واسطے مکہ معظمہ 21.5 درجہ میں واقع ہوا ہے اور ایک درجہ تقریباً 60 میل کا ہوتا ہے، تو جیسا نماز اور مسجد والوں کی درست ہے ایسے ہی جو شخص ٹیڑھا ہو کر نماز ادا کرے گا درست ہوگی۔ اولاً مکہ معظمہ کا 21.5 درجہ میں واقع ہونا غلط، ثانیاً ایک درجہ تقریباً 60 میل کا ہونا بھی غلط، ثالثاً ٹیڑھا ہو کر نماز پڑھنے والے کی نماز کو مطلقاً درست بتانا بھی غلط۔ کس قدر انحراف چاہیے اور کس قدر انحراف تک نماز صحیح ہے، فقہاء کرام نے مقید بیان فرمایا، یعنی 45 درجے جو بیان فرمائے، ان سب کی تحقیق کے خلاف یہ جدت ہے، اور مطلقاً ٹیڑھا ہو کر نماز پڑھنے والے کی نماز کو درست بتانا اپنی زوم باطل کے نزدیک سب کی تصریح کو خاک میں ملا دینا ہے۔ رابعاً جب دعویٰ صرف اسی قدر تھا کہ جو شخص 21.5 درجہ یعنی مکہ معظمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز بھی درست ہوگی، تو اس کو اس دلیل سے مدلل کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، اور اس دلیل نے اصل دعویٰ پر کیا روشنی ڈالی، درجہ کا میل بتانے سے کیا فائدہ ہوا، اور تقریب کس طرح تمام ہوئی، یہ سب باتیں قابل غور ہیں۔ تقریب کا ناتمام اور اس دلیل کا بے فائدہ ہونا خود مجیب صاحب بھی سمجھتے ہیں، اسی بنا پر پھر دوسری دلیل کی ضرورت پڑی جس کو ان لفظوں سے اضافہ کیا، اور اس واسطے کے محاذات عین بیت اللہ کی یہ جو الفاظ تھے نہ اس شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو موافق حیت کے 21.5 درجے میں نماز پڑھتا ہے، نہ ان لوگوں کو حاصل ہو سکے ہے جو اس سے دائیں بائیں ہو کر پڑھتے ہیں۔ دلیل ہی عجیب زبردست، دعویٰ ہی ایسا کہ جس کا نہ سر نہ پاؤں، محاذات عین بیت اللہ ہونا، یہ کون سا محال عقلی ہے کہ کسی کو ہو ہی نہیں سکتی۔
نہ اس کو جو عرض حرم کے موافق نماز پڑھے، نہ اسے جو اسے دائیں بائیں پڑھے، نہ اسے جو عرض حرم سے بائیں نماز پڑھے۔ فقہاء کرام نے غائب کے لیے محاذات عین بیت اللہ کا حکم نہیں دیا، اس لیے یہ رکیے گا، اہم کال آ گیا، اس لیے کہ اس میں دقت ہے، یا اس کی وجہ یہ بتائی کہ محال عقلی ہے، اس کا وجود ہی ممکن نہیں۔ آخر علماء کرام نے واقفان حیت نے ایسی صورتیں بیان کی ہیں کہ اس کے موافق مصلی کھڑا ہو کر ہو تو صرف وہ بھی تفاوت نہیں ہوگا، تو کیا ان لوگوں نے محال کو جائز کر دیا؟ زیادہ نہیں تو صرف رسالہ کوشجیہ ہی محقق علی کوشی کا ملاحظہ کیا جائے، مختلف طول کے بارے میں جس طرح ہندوستان ہے فرماتے ہیں کہ اگر در طول موافق نباشت، اب یہ خیر فارسی میں لکھا ہوا ہے اور میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے فارسی پڑھی نہیں ہوئی، تو بات اصل یہ ہے کہ ماتن رحمہ نے یہ طریقہ صرف متساوی العرض کے لیے بیان کیا تھا، تو ان ساوا ارضہ ارض مکہ الاخری، علامہ محقق شریف نے تمام اقسام کے لیے عام فرمایا تھا، حق نہ وہ تھا نہ یہ، اس لیے شارع نے قول فیصل فرمایا کہ نہ یہ طریقہ صرف متساوی العرض کی دو قسموں کے ساتھ مختص ہے اور نہ تمامی اقسام کو شامل ہے، بلکہ قاعدہ سے ان تمام جگہوں کا سمت قبلہ معلوم کیا جا سکتا ہے جو مکہ معظمہ سے طول میں متفاوت ہیں۔ اور پھر محقق شریف کی عبارت کی طرف توجہ دل فرماتے ہیں کہ ان کی تعمیم کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ذل کے ذریعے تمامی قسموں کے سمت قبلہ کا استخراج ممکن ہے۔ بہرحال ہندوستان سارا کا سارا عرض کے اعتبار سے مکہ معظمہ کے ساتھ نہیں، انہی قسم کی نسبت رکھتا ہے۔ بعض شہر اس کے متساوی العرض ہیں، بعض کا عرض زائد ہے، بعض کا کم، مگر طول میں سب کی ایک حیثیت، ایک نسبت ہے کہ سب کا طول زائد ہے، تو اس قاعدے سے تمام ہندوستان کا سمت قبلہ بآسانی معلوم کیا جا سکتا ہے، اور اس نقطہ کی تمیز و معرفت کی جا سکتی ہے کہ من وجہ الکعبہ، پھر یہ کہنا کہ محاذات عین بیت اللہ کی نہ اس شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو 21.5 درجہ میں پڑھتا ہے، نہ ان لوگوں کو حاصل ہو سکے جو اس درجہ سے دائیں بائیں ہو کر پڑھتے ہیں، بالکل غلط اور سراپا غلط ہو گیا۔ ثابت ہوا کہ محاذات عین بیت اللہ کی اس شخص کو بھی ہو سکتی ہے جو 21.5 درجہ میں پڑھتا ہے، ان لوگوں کو بھی حاصل ہو سکتی ہے جو اس درجہ سے دائیں بائیں ہو کر پڑھتے ہیں۔ ہاں، اس کے لیے علم درکار ہے اور فن سے واقفیت چاہیے، اس کے موافق کھڑے ہونا شرط ہے۔ جناب مجیب صاحب دلیل پر دلیل اور اس دلیل پر پھر دلیل دیتے جا رہے ہیں، مگر ابھی تک سیری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اس دلیل کو بھی مدلل کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ درجہ ہوتا ہے 60 میل کا، اور بیت اللہ کا عرض ہندوستان کی جانب سے کوئی 32 ہاتھ کی مقدار ہے، تو عین بیت اللہ کی طرف کیوں کر متوجہ ہو سکتا ہے؟ مشہور ہے کہ محقق وہ ہے کہ جو مسئلے کو دلیل سے ثابت کرے، جو ایسا قابل ہو کہ پھر دلیل کے اوپر بھی دلیل آئے، وہ محقق ہے۔ لیکن خوبی قسمت کہ ہمارے مجیب صاحب کی قابلیت کا نمبر اس سے بھی بڑا ہوا ہے، یعنی پھر اس دلیل کو بھی جسے دلیل پر لائے تھے مدلل کرنے اور دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس لیے محقق اور مدقق دونوں سے آپ کا پایا بڑا ہوا ہے۔ اور اب یہاں پر مفتی صاحب ان کے اوپر ایک استہزاء کے طور پر فرما رہے ہیں کہ یہ ضرور مرقق ہیں، جس کے اصطلاحی معنی یہ رکھے جائیں گے کہ دلیل علی دلیل کو مدلل بالدلیل فرمانے والے، اور جناب کی مرقق ہی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات نہ چھوٹی کاف سے رقیق کہی بلکہ بڑی کاف سے رقیق فرمائی کہ الفاظ بے وجہ رقت معانی کو نہیں سنبھال سکے، اور یہ صرف الفاظ ہی الفاظ رہ گئے جس میں معانی کو سنبھالنے کی قوت ہی نہیں۔ آپ خوب غور کیجئے، مان لیجئے کہ درجہ ہوتا ہے 60 میل کا، پھر دوسرا فکرہ کیا ہوا کہ بیت اللہ کا عرض ہندوستان کی جانب سے کوئی 32 ہاتھ کی مقدار ہے، شاید ابتدائی تقریر میں عرض سے مصطلح حیت مراد لیا ہو، یہاں پر آ کر وہ معنی ذہن سے جاتے رہے اور عرض میں معنی چوڑائی۔ اب ان کے مجیب صاحب کے ذہن میں خیال آیا کہ بیت اللہ کے چاروں دیواروں سے وہ دیوار جو ہندوستان کے محاذات ہیں اس کی طرف ہے 32 ہاتھ ہے، اور نہ کسی جگہ کا عرض مصطلح حیت 32 ہاتھ ہونے کے کیا معنی ہیں؟ پھر کسی جگہ کا کچھ بھی عرض کیوں نہ ہو، کسی جانب سے کس قدر ہونے کے کیا معنی ہیں؟ بہرحال اس کلام میں جو سے معنی بھرے جائیں اس کو درست بھی مان لیا جائے تو اس پر عین بیت اللہ کی طرف کیوں کر متوجہ ہو سکتا ہے، کیوں کر متفرع ہو سکتا ہے؟ آخر ایک درجے کے 60 میل ہوئے، بیت اللہ کا عرض 32 ہاتھ ہونے سے عین بیت اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا استحالہ کس طرح ثابت ہوا؟ غرض اس عبارت سے اس قدر ضرور ثابت ہوا
کہ مجیب صاحب نہ محقق ہیں نہ مدقق بلکہ مرقق ہیں کہ 21.5 درجہ عرض میں نماز پڑھنے والے کی نماز درست ہونے کو اس واسطے کہ مکہ معظمہ 21.5 درجہ میں واقع ہوا ہے. آگے پھر پوری مجیب صاحب کی عبارت ہے، اس سے مدلل کیا، اگر اسی پر بس فرماتے تو محقق ہوتے. پھر اس دلیل کو اس واسطے کہ محاذات عین بیت اللہ کی ہے نہ اس شخص، اس کے بعد آگے پھر ان کی عبارت چلتی ہے، اس سے مدلل کیا، یعنی مسئلہ کی دلیل کو پھر مدلل فرمایا. اگر اسی پر بس فرماتے تو مدقق کے کہے جانے کے مستحق تھے، مگر اس پر بھی بس نہ فرمایا. اور اس دلیل الگ دلیل کو وجہ اس کی یہ کہ درجہ ہوتا ہے 60 میل کا، اس سے مدلل کیا تو ضرور آپ کا پایا محقق اور مدقق سے بڑا ہوا ہے، جس کے لیے مرقق میں موزوں سمجھتا ہوں کہ آپ کی باتیں نہ صرف دقیق ہوتی ہیں بلکہ اس سے بھی افزوں رقیق فرماتے ہیں. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ سورت بیت اللہ کی اور اس کے محاذات کی در مختار اس کی شروحات میں لکھی ہیں، جس کا جی چاہے دیکھ لے. اگر اس میں لکھی جائے تو شاید فہم عوام میں نہ آوے، اس لیے نہیں لکھی گئی. کیا سراپا سر ارشاد ہے در مختار اور اس کی شروع جو عربی میں ہے اس کے متعلق. تو یہ وسعت ارشاد ہے کہ جس کا جی چاہے دیکھ لے، یعنی سب کے سمجھ میں آ جائے، ورنہ پھر دیکھنے کا فائدہ ہی کیا ہوا. اور جس کا جی چاہے صرف علماء کے ساتھ مخصوص کرنا محض بے معنی کہ علماء کو دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اس وقت یوں کہا جاتا کہ یہ مسئلہ در مختار اور اس کی شرح میں لکھی ہوئی ہے اور علماء سے مخفی نہیں، یا علماء دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ کہ تعمیم کہ جس کا جی چاہے دیکھ لے تو عربی تو سب کے سمجھ میں آ جائے. اور اگر اس کا اردو ترجمہ فتویٰ میں مجیب صاحب لکھیں تو شاید سمجھ میں نہ آئے، اور مادری زبان میں ہونے کی وجہ سے اچھی طرح یہ وضاحت سمجھ میں آ جائے گی، یا عربی سمجھ میں آ جائے گی، اردو سمجھ میں نہ آئے گی. شاید وہ اردو ہی کہ کوکاف کے رہنے والوں کی ہو تو البتہ شاید فہم میں نہ آئے گی. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. غرض سمت قبلہ کا مسئلہ عالم کہلانے والوں سے اس درجہ بعید ہو رہا ہے جس کے لیے یہ مشاہیر زمانہ یعنی جو مشہور ہیں زمانے کے اندر مفتیان کرام، ان کے 4 فتوے کافی ہیں. میں بہت وقت کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جنہیں اپنے ناواقفیت کا علم ہے اور انہوں نے باوجود جوابی کارڈ کے بھی جواب سے یکدم خاموشی اختیار کی، یعنی ان کو جوابی کارڈ بھی بھیجا گیا پھر بھی انہوں نے جواب نہیں دیا. اور اجرائے کم علی الفتیہ کے مصداق نہ بنے. اور میں غایت درجہ عزت سے مخلصی مولوی سید سلیمان صاحب کو دیکھتا ہوں کہ جرت ایمانی و اخلاقی سے کام لیا، یعنی پہلا جو خط آیا تھا صاحب لکھ دیا کہ مجھے اس فن سے دلچسپی نہیں، آپ فلاں شخص سے رجوع کیجئے. میں بہت ہی شکر گزار ہوں، دل سے قدر کرتا ہوں اپنے دیرینہ مخلص جناب مولوی عبداللہ صاحب احکر کی، جنہوں نے اس کا قاعدہ لکھ کر مجھے ممنون بنایا اور اپنی تصنیف سے 2 مقید رسالہ بھیج کر مجھے شکریہ کا موقع دیا. جزاہ اللہ تعالی عن الاسلام والمسلمین خیر الجزا. سمت قبلہ نکالنے کے اگرچہ قواعد بہت ہیں، جن میں سے چند قاعدے فقیر نے رسالہ سلم الافلاق میں بیان کیے، مگر اس جگہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت قبلہ قدس سر العزیز کے رسالہ سمت قبلہ سے باب دوم پر اکتفا کروں، جس کے 10 قاعدے تمام روئے زمین، زیر و بر، بالا، بحر و بر، سہل و جبل، آبادی و جنگل سب کو محیط ہیں. جس مقام کا عرض و طول معلوم ہو نہایت آسانی سے اس کی سمت قبلہ نکل آئے. آسانی اتنی کہ ان سے سہل تر بلکہ ان کے برابر بھی اصلاً کوئی قاعدہ نہیں. تحقیق ایسی کہ عرض و طول اگر صحیح ہوں اور ان قواعد سے سمت قبلہ نکال کر استقبال کریں، پردے اٹھا دیے جائیں تو کعبہ معظمہ کو خاص روبرو پائیں. قال رضی اللہ تعالی عنہ ونفعنا بعلومہ وفیوزہ. انشاءاللہ عزوجل اگلا جو باب ہے انشاءاللہ عزوجل پھر ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں. ٹھیک ہے حضور، پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.